امام مالک کا مشہور قول ہے نا، کسی نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز نے اتنے ساری دین کی خدمات کی، ان کے زمانے میں حدیث زندہ ہوئی، فقہ زندہ ہوا، اور بنو امیہ کے جو مظالم تھے ان کا خاتمہ ہوا، اتنا کچھ ہو گیا، جبکہ حضرت معاویہ کے دور میں لڑائیاں بھی ہوئی ہیں۔ تو کیا عمر بن عبدالعزیز حضرت معاویہ سے بڑھ کر ہیں؟ حضرت امام مالک کو اتنا غضب آیا، اور ان کے الفاظ کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ معاویہ جس گھوڑے پر بیٹھ کر نبی کی معیت میں جہاد کیا کرتے تھے، عمر بن عبدالعزیز اس گھوڑے کی اڑنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ تم حضرت معاویہ کے یہ تو دیکھ رہے ہو کہ اختلافات ہوئے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پیغمبر کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کر اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے، لڑائی کی ہے۔ کتنی بڑی فضیلت! اور دو فضیلتیں اور ہیں، ایک تو صحابی ہونے کی فضیلت ہے، ایک نبی کی معیت میں جہاد کی فضیلت۔ ایک اس سے بھی اہم ترین فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، ان احق الذی اکرم بہ الرجل ابنتہ او اختہ، سب سے زیادہ قابل احترام وہ شخص ہے، بلکہ یہ بھی نہیں فرمایا کہ سب سے زیادہ قابل احترام وہ شخص ہے جس کی بہن یا بیٹی تمہارے نکاح میں ہو، یہ الفاظ نہیں ہے۔ فرمایا کسی کا کہ اکرام کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، جب آپ کسی کو عزت دیتے ہیں تو بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہوتی ہے اس نے آپ کو قرضہ دیا تھا، ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جناب بہت اچھا ہے، صاحب علم ہے، بہت ساری وجوہات۔ فرمایا وہ وجہ جس کی وجہ سے کسی شخص کو بہت زیادہ عزت دی جائے گی وہ یہ ہے کہ اس کی بیٹی یا بہن آپ کے نکاح میں ہو۔ نہیں آ رہی بات؟ حضرت معاویہ کی بہن کس کے نکاح میں تھی؟ بولو نا یار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں۔ اور ابو سفیان کی بیٹی تھی، وہ کس کے نکاح میں تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں۔ تو ہمارے لیے آپ کسی کی بہن سے نکاح کر لو تو جب وہ سالہ آپ کے گھر آئے، جس کو سالہ کہا جاتا ہے اردو میں، ہندی میں، حالانکہ اس کے لیے برادر نسبتی کا لفظ ہونا چاہیے، بردر ان لا، یہ سالہ لفظ اچھا نہیں ہے، یہ گالی بن چکا ہے، کیونکہ یہ قابل احترام رشتہ ہے نا، کہتے ہیں سالہ، تو یہ کوئی بات ہے، اس لیے برادر نسبتی، وہ خود خوش ہو جائے گا، پھر ہوگا پھر بھی نہیں وہ خوش، یہ بتا دوں میں ہوگا پھر بھی نہیں خوش۔ تو پھر اس کو سالہ کہہ دینا کہ یار تمہیں تو کتنی بھی عزت دو تم خوش نہیں ہوتے، تم برادر نسبتی یا بردر ان لا کے بجائے تم سالہ ہی ٹھیک ہو، تمہیں کیا کہوں گا میں؟ تو پہلے اس کو ٹیسٹ کرو، ورنہ اصل لفظ اس کے لیے کیا ہے؟ بردر ان لا یا برادر نسبتی، فارسی میں کہہ لو یا انگلش میں کہہ لو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ لائق احترام وہ ہے جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں، یعنی تم اس کو بہت عزت دو اس بیس پر کہ اس کی بہن تمہارے نکاح میں ہے۔ تو جب مجھے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جس کی بہن یا بیٹی میرے نکاح میں اس کو عزت دوں، تو کیا نبی عزت نہیں دیں گے جو یہ ہمیں یہ نصیحت کر رہے ہیں بھائی؟ نبی عزت نہیں دیں گے ان کو جن کی بیٹی یا بہن نبی کے، بولو نا، نکاح میں ہو؟ اور نبی عزت دیں گے تو کیا ہم پر واجب نہیں ہے کہ ہم ان کو بہت زیادہ عزت دیں؟ اس لیے کہ ہمارے پیغمبر نے جس سے نکاح کیا، ہمارے پیغمبر نے جس سے نکاح کیا، حضرت معاویہ کی وہ کیا تھیں؟ ہمشیرہ تھیں، اور ابو سفیان کی وہ کیا تھیں؟ بیٹی تھیں۔ تو اہل بیت کے نام پہ دیکھو، اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے، مگر جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی محبت کے نام پہ اللہ کے حق کو کیا کر دیا؟ گھٹا دیا، کہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ بہت سے بدعتیوں نے، مشرکین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کے نام پہ ان کو حاضر ناظر مشکل کشا بنا کر کس کا حق گرا دیا؟ اللہ کا حق گرا دیا۔ ایسے ہی میں سب کی بات نہیں کر رہا، بہت سے لوگ اہل بیت کا لیبل لگا کے ان لوگوں کا مقام گرا دیتے ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت اور مقام دیا۔ آپ کسی کو ایسا پروٹوکول نہ دیں کہ اس کے پروٹوکول میں دوسرے کی بے عزتی ہونا شروع ہو جائے، یہ جائز نہیں ہے، اسلام میں یہ غلو ہے، یہ افراط و تفریط ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ حضرت علی کا مقام حضرت معاویہ سے بہت بہتر ہے، صرف تھوڑا نہیں بلکہ بہت زیادہ بہتر ہے، کیونکہ حضرت علی نبی کے خونی رشتہ بھی قریبی ہے، اور پھر نبی کے داماد ہیں۔ بیٹی دینا یہ زیادہ مشکل کام ہوتا ہے بنسبت کسی کی بیٹی کے لینے کے، تو دینے میں زیادہ جگر چاہیے، دینے کے لیے بہت دفعہ سوچا جاتا ہے۔
تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عزت حضرت علی کو دی اتنی حضرت معاویہ کو نہیں دی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت معاویہ قابل عزت نہیں تھے. حضرت علی کا مقام بہت اونچا ہے مگر حضرت معاویہ کا مقام بھی کم نہیں ہے, نہ حضرت ابو سفیان کا مقام کم ہے. تو میں بات کر رہا تھا صحبت کی. تو صحابی رسول کو یہ پروٹوکول کیوں ملا؟ اس لیے کہ انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی.